ڈیئر لسنرس، آج اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ آپ سبھی لوگ سننے جا رہے ہیں. تو جب یہ سن لیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور اس ناول سے آپ نے کیا سیکھا اور کتنا انجوائے کیا. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس لاسٹ ایپیسوڈ کو. لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے بہزاد کی دھڑکنوں نے اچانک سے رفتار پکڑی. یکدم ہی اس کا دل جیسے پورے وجود میں دھڑکنے لگا. اس کا پور پور پسینے میں نہا گیا. اسے لگا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے. وہ افراتفری میں کوارٹر سے نکلا اور باہر کی طرف بھاگا. مالی اور تمام گارڈز اپنے اپنے کام میں مگن تھے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر کیسا زلزلہ آ چکا تھا. ہوم منسٹر حارث خان دنیا کے سامنے سمگلر ثابت ہو چکے تھے. ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے اپنے ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے. اس کا انجام اب اسے بھگتنا پڑے گا، پر ان کا حساب کتاب ابھی بھی پورا نہیں ہوا تھا. ابھی بہت کچھ باقی تھا. بہزاد دھاڑ سے دروازہ کھولتے بے چینی سے بولا، میڈم. پر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا. ہانی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ چیختا ہوا اس پر جھپٹا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر دور پھینکتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا. تھپڑ کھا کر وہ کراہتی ہوئی منہ کے بل بیڈ پر جا گری. پاگل ہو گئی تھی تم؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ بہزاد نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کے بازو کو جکڑ کر کھینچتے ہوئے واپس اپنے سامنے کھڑا کیا. باڈی گارڈ تم؟ ہانیہ کی دہشت سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھی. اس قدر بے رحمی سے تھپڑ مارنے پر اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی. کیا باڈی گارڈ؟ ہاں؟ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا تھا. ابھی تو تم ملی تھی اور پھر سے چھیننے لگی تھی تم مجھ سے. اس کے نکوش کو پاگلوں کی طرح اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اسے وحشت کے سمندر میں پھینک گیا. وائلڈ مین، چھوڑو مجھے. میرا نکاح ہو چکا ہے. چھوڑو مجھے بدتمیز انسان. وہ روتے ہی اپنا پورا زور لگا کر چیخی اور اس کے شانوں پر مکے مارنے لگی. کیوں مرنے نہیں دیا مجھے؟ کیوں تڑپا تڑپا کر مارے ہیں سب مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تم سب کا؟ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں. نہیں جھیل سکتی یہ سب کچھ. کتنا کھویا ہے ابھی بھی، اور ابھی بھی اس مالک کو رحم نہیں آتا مجھ پر. وہ روتے ہی شکوے کر رہی تھی اور بہزاد سرخ آنکھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر دیکھنے لگا. کیا چاہیے تمہیں؟ ہاں؟ بہزاد نے محبت سے پوچھا تو ہانی نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا جو نم ہوتی آنکھوں کو لہو رنگ کر گئی تھی. تبھی اس نے روتے ہوئے فرمائش کی، ایک معصوم سی فرمائش، اور کہا، بیری. مجھے بیری چاہیے. بہزاد نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ اسٹرابیریز اس کے سامنے کی. ہانی نے روتے ہوئے اسے گھورا. بیری چاہیے مطلب میرا بیری بہزاد خان چاہیے مجھے، اسٹرابیری نہیں. کھو گیا ہے وہ مجھ سے، چھین لیا ہے مجھ سے، اور مجھے وہی بیری چاہیے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ساری زندگی کے ساتھ کا، مگر چھوڑ گیا وہ مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا. اور اب مجھے نہیں جینا. مار دو مجھے باڈی گارڈ. میری بیری کے پاس بھیج دو مجھے. مار دو مجھے وائلڈ مین. اس کے ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنی گردن پر رکھے وہ روتی ہوئی اس سے التجا کرنے لگی تو بہزاد نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی آنکھوں کی طرف لے گیا. ہانیہ رونا چیخنا بھول کر منہ کھولے آنکھیں پلائے ساکت ہوتی دھڑکن اسے دیکھنے لگی اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھتا ہوا مرر کے سامنے آیا اور اپنی آنکھوں سے لینز نکالے. اس کے ساتھ ہی لمبے بالوں کی وگ، داڑھی، مونچھیں بھی اتار دی اور اب وہ نیلی پرشوق نظروں سے آئینے میں اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھنے لگا. بہرام؟ اس کی سانسیں ان گہری نیلی آنکھوں کو دیکھتے اوپر نیچے ہونے لگی اور وہ قدم پیچھے کی طرف لیتی بڑبڑائی تھی. ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور وہ روتے ہی دیوار سے لگی خوف سے زرد پڑتی انکار میں سر ہلانے لگی. بہزاد مسکرا کر اس کی طرف پلٹا اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے بازو کے اوپر کی طرف سے اپنے وجود سے ساری تھکن نکالی. وہ اس کے انداز پر سہم گئی تو بہزاد اسے دیکھ کر ہنسنے لگا. بہرام، بہزاد، یہ سب کیا ہے؟ ہانی نے خوف سے ہچکی لی تھی. اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا گیمر ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، پر اس کی کسی نے نہیں سنی اور آج سامنے کھڑے وجود کو باڈی گارڈ سے بہرام ملک میں بدلتے دیکھ کر اس کی بھی ٹانگیں کانپنے لگی تھی.
یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ وہ جو اسے تھپڑ کھاتا، اس سے ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتا، اسے چھیڑ خانی کرتا تھا، وہ تو یہ بزنس مین بہرام ملک تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، اس کے جذبات کا مذاق بنا رہا تھا۔ وہ باڈی گارڈ در حقیقت ایک بزنس مین تھا۔ وہ اسے ایسے نہ پا سکا تو یہ طریقہ اپنایا اس نے۔ اس کے روم میں آیا، اس کے باپ کی جان بچائی، اس کا باڈی گارڈ بنا، فواد انکل کو ٹینڈر دیا، یہ سب کچھ۔ بیری، بہزاد نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے کانوں سے بلوٹوتھ ڈیوائس نکال کر ٹیبل پر رکھا اور جیب میں رکھی آخری اسٹرابیری بھی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ جھوٹ ڈیڈ، وہ غصے سے دھاڑ کر بولی تھی۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے ٹی شرٹ میں چھپا کالا دھاگا جو اس نے گلے میں پہنا ہوتا اسے باہر نکالا۔ ہانی کی آنکھیں جب اس کی گردن سے نکلے الفابیٹ پر پڑی تو پوری کی پوری کھل گئی۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں اسٹرا۔ ہانی نے لبرستے ہاتھوں سے اپنی گردن سے الفابیٹ نکالا اور دیکھا بی، پھر اس کا دیکھا، اس پہ لکھا تھا ایچ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھا اور قریب سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ہانی ساکت ویران آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں کی جگہ گہری نیلی آنکھیں دیکھنے لگی۔ یہ آنکھیں یہ کس کی ہیں؟ اس نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا بہرام ملک کی آنکھیں ہیں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے لگا تھا۔ کیا میری یاد نہیں آئی تمہیں؟ اس نے پوچھتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی چیخیں دبائی تھی۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہانیہ سبز بھیگی آنکھوں سے سانس روک کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے تو زندہ رہا ہوں میں۔ اس کا آنسو بھی پھسل کر اس کے گالوں پر گرا تھا۔ ہاں ہانی، تمہارے لیے زندہ رہا، ورنہ نہیں رہتا میں، وہ زخمی سا مسکرا کر بولا، اور ہانی چیختی ہوئی اس کی گردن میں باہیں ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہزاد نے اس اچانک حملے پر مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا کر اسے اپنے سینے میں سمو لیا تھا۔ دھوکے باز مکار، میں تمہیں مار دوں گی۔ اس کی کمر پر مکے کی بارش کرتی رو رہی تھی اور بہزاد اسے اپنے حصار میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بس بھی کرو، مل گیا نا تمہیں تمہارا بیری؟ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو خود میں چھپاتے ہوئے بولا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ بہت تڑپایا تم نے، تم آئے کیوں نہیں اتنے عرصہ؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وہ چلا کر بولی تو بہزاد ہنسنے لگا۔ اچھا نا، اب آ تو کیا ہو؟ اس کی بھیگی ٹھوڑی کی 3 نقطوں پر ٹکے آنسو اپنے لبوں سے چنتا ہوا بولا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ کیسے آتا میں تمہارے پاس؟ تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے اسٹرابیریز کھانا کیوں چھوڑ دی؟ بہزاد نے اسٹرابیری سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو ہانی نے روتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو دیکھا۔ تم نہیں تھے نا، اس لیے۔ ہانی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور بے ساختہ ہی اس کے ماتھے سے بھورے بال سنوارتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے ایسا کرنے پر ایک پل کے لیے تو بہزاد بھی جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر بولا، میں بہت برا ہوں نا؟ اس کی بات پر ہانی نے سر اس بات میں ہلا کر کہا، ہاں۔ تو کیا تم مجھے سزا نہیں دو گی؟ اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے بہزاد نے پوچھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی انکار میں سر ہلانے لگی تو وہ بولا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اب طاقت نہیں بہزاد تمہیں تکلیف میں دیکھنے کی۔ میں پہلے ہی تمہاری تکلیف محسوس کر کے روز مرتی تھی۔ اس کے جواب پر بہزاد نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب اسٹرابیریز رکھی تو ہانی نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس میں سے بائٹ لیا۔ پھر وہی آدھی اسٹرابیری بہزاد کو کھاتے دیکھ کر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اچانک ہی بہزاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے قریب کیا تو ہانی کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے لبوں پر لگی اسٹرابیری کی سرخی کو دیکھتا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ارادے سمجھ گئی تھی، پر وہ اس سے جان چھڑا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کسی عام شخص کے حصار میں نہیں تھی۔ وہ وائلڈ مین کا حصار تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ ڈیڈ کو بتا دیا؟ باقی کے الفاظ اس کے لبوں میں دب گئے اور بہزاد نے اس کے سرخ لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے چوڑے کندھے کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ دی، اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ نڈھال سی ہو کر اس کے حصار میں قید اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ Just close your eyes and feel I'm in your heart, straw.
Feel the beat of my heart. What you say? What say you? اس کے دہکتے رخساروں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے ہوئے بہزاد نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا. پھر بہزاد نے اپنی سٹرا کو ہانیہ کو یکدم اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا. کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے تم؟ وہ تڑپ کر اس کی گود سے اترنے کے لیے مچھلی پر بہزاد نے مسکراتے ہوئے اس کی ساری کوششیں ناکام بنا دی اور اسے کانچ کی گڑیا کی طرح مزید خود سے قریب کر لیا. وہاں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں جہاں ایک ممتا کا سایہ ہے اور ایک باپ کی شفقت ہے. وہ مسز شمی ملک اور ظفر صاحب کے بارے میں بتاتے ہوئے ایسے ہی گود میں اٹھائے اسے باہر لے جانے لگا. ڈیڈ، کیا تم ان سے نہیں ملو گے؟ بیری، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ مسکرا کر بولی تھی اور حارث صاحب کے ذکر سے ہی بہزاد کے چہرے پر ایک سرد سا تاثر آ گیا تو وہ بولا، نہیں ہانی، اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن کیوں؟ وہ اس لیے ہنی کہ چاچو، اسے نفرت ہو رہی تھی اسے چاچو کہتے ہوئے، پر اپنی محبت کے آگے وہ مجبور تھا. اس نے دل کڑا کیا اور بولا، اس لیے ہنی کہ چاچو اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں آج. ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے اسے خود میں چھپا گیا تھا. کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیری؟ اس کے اچانک سے دھماکہ کرتے الفاظ پر اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا. نہیں، یہ جھوٹ ہے ڈیڈ، ایسے نہیں ہے بیری. وہ چیخ کر بولی. اس کے گردن میں منہ چھپائے وہ شاکڈ سی تھی. اس کا باپ تو اتنا اچھا تھا، سب کی مدد کرتا تھا، پھر وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا؟ یہ ضرور ڈیڈ کے دشمنوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی ہے. بیری، انہیں بچا لو ڈیڈ، ایسے نہیں ہے. وہ روتی اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، جبکہ بہزاد خاموشی سے اسے بیک ڈور سے لے کر اپنے کوارٹر میں لے آیا جہاں سامنے ہی اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا. وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے آنسو صاف کرتا لیپ ٹاپ میں موجود حارث خان کی وہ ویڈیو دکھانے لگا جس میں وہ اسلحے کے قریب کھڑے باتیں کر رہے تھے تو دوسری کلپ میں کمبوز سے ہاتھ ملاتے مسکرا رہے تھے. یہ ویڈیو عبداللہ یعنی کہ جہان نے ریکارڈ کی تھی. کمبوز کے پاکستان آنے پر ہانی نے روتے ہوئے بہزاد کو دیکھا. کیوں کیا ڈیڈ نے یہ سب؟ میرے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ اتنی ڈھیر ساری تو دولت تھی ڈیڈ کے پاس، اس کے باوجود یہ گندا کام. وہ بہزاد کی سینے میں چھپنے لگی اور پھر دھندلی نظروں سے لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھتے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی. اس کے بے ہوش ہونے پر بہزاد بھی گھبرا گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اسی پل اس کے روم میں ظفر صاحب داخل ہوئے. اسے کیا ہوا؟ کیا ہونا ہے ڈیڈ؟ ایک بیٹی جب باپ کا ایسا روپ دیکھے گی تو اپنے ہوش حواس تو کھو دے گی نا. تلخ لہجے میں کہتے وہ ہانی کے چہرے پر سے بال سمیٹ کر اسے دیکھنے لگا. تو کیا تم نے سب کچھ بتا دیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو بہزاد نے نفی میں سر ہلایا. نہیں ڈیڈ، زندگی کے سفر میں کسی موڑ پر ضروری ہے تو سب بتا دوں گا، ورنہ نہیں، کیونکہ میں اب اسے کھونا نہیں چاہتا. اتنی مشکل سے تو پایا ہے اسے. ہانی کو خود میں بیچتا وہ چھوٹا سا بیری لگ رہا تھا جو اپنی سٹرا کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا. ڈیڈ، آپ یہ لیپ ٹاپ آئی جی کے حوالے کر دیں اور گارڈز کو نکال کر گیٹ کو بند کروا دیں. وہ ہانی کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھر کر کوارٹر سے نکل گیا. ایک خاموش نظر اپنے گھر پر ڈالی جہاں اس نے آنکھ کھولی تھی، جہاں اس نے اپنی سٹرا اپنے ماں باپ اور چاچی کے ساتھ حسین پل بتائے تھے. مین گیٹ سے باہر نکلتا اس مضبوط اور جوان مرد کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کی ہلکی سی بھوری شیو میں جذب ہو گیا تھا. ہانی کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر لٹاتے ہوئے ایک نظر خان مینشن پر ڈال کر وہ خود بھی گاڑی میں سوار ہو گیا. یہ گھر اس کے باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور وہ اسے کبھی بھی ویران نہیں چھوڑ سکتا تھا. اسی لیے اس کا ارادہ تھا کہ ہانی سے مشرق کے بعد اس گھر کو الخدمت فاؤنڈیشن کو دینے کا. باقی کا بینک بیلنس وہ مساجد، مدرسوں اور غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا. اس کے باپ کی بھی یہی عادت تھی. وہ اپنے باپ کے رستے کو ہی اپنا نصب العین بنانا چاہتا تھا. ہر کسی کی مدد کرنا، ہر کسی کا سہارا بننا، کیونکہ بے شک سب سے بڑا سہارا ہم مسلمانوں کا ایک ہے جو ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، اللہ کے نام سے. گاڑی آگے بڑھاتے اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا جہاں اس کا باپ گارڈ سے گیٹ بند کروا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. یہ جملہ جتنے دن حارث خان ریمانڈ میں رہا اس کے کانوں میں گونجتا رہا. سارے ثبوت اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ نے انہیں اور فواد چوہان کو سزائے موت سنائی تھی. حارث خان کی ساری پراپرٹی ہانی کے نام تھی. اس نے اپنا گھر بہرام بہزاد کے مشورے پر الخدمت فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیا اور بینک بیلنس غریبوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ فواد صاحب کی ساری پراپرٹی قرضے میں نیلام ہو گئی تھی. فواد چوہان نے ہادی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی پر وہ یہاں ہوتا تو ان سے ملتا نہ. اس نے پہلے ہی وکیل سے کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا تھا.
محبت کبھی ہارتی نہیں. پتہ نہیں یہ بات حارث خان کیسے بھول گیا تھا. ضروری نہیں کہ محبت ایک لڑکے لڑکی کی ہی ہو. اس محبت کے ہزاروں روپ ہوتے ہیں، جیسے کہ جہان اور جہانگیر کی اپنی معصوم اور بے گناہ بہن سے محبت، ہادی چوہان کی اپنی ماں اور اپنی دوست رمیسا سے محبت، رمیسا کی اپنے ماں باپ سے محبت، ظفر ملک کی اپنی بیٹے سے محبت، اور پاک مٹی کے اس دوست بہزاد خان کی اپنے خاندان سے محبت. محبت کے اتنے سارے رنگ ہیں، تبھی تو محبت کو سترنگی کے کہتے ہیں. 5 مہینے بعد آج اس کی رخصتی تھی اور اسے رخصت ہو کر بہزاد کے کمرے میں جانا تھا. رخصتی کی تقریب میں صرف اپنے ہی شامل تھے. کل ان دونوں کی نکاح کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، جس کے لیے ایک وسیع پیمانے پر ولیمے کی تقریب منعقد کرنے کی تیاری کی تھی ظفر ملک نے. چاروں طرف بکھرے خوش رنگ ماحول اور کھنکدار کہکوں میں وہ سٹیج پر اس مغرور شخص کے ساتھ سرخ بھاری گھونگھٹ میں سر جھکائے، اس کی مضبوط انگلی میں اپنی نازک انگلیوں کو محسوس کرتی شرمائی سی چھوئی موئی سی بیٹھی تھی. وہ کامیاب ہوا تھا. اس نے بغیر جھکے دولت کو فتح کیا، بلکہ اپنی اسٹرا کو بھی پھر سے فتح کر لیا تھا. انور بھی اپنی فیملی اور مولوی صاحب کی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا. اس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ یہ بہزاد ہے، باقی کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا. بہیارے آ گیا میرے یارے. وہ اپنی انگلی میں موجود اس کی روئی جیسی انگلی پر ہلکا سا دباؤ دیتے اٹھ کھڑا ہوا اور باری باری سب سے ملتا خود انور کو خود کے سینے سے لگا لیا. مولوی صاحب اور ان کی بیگم نے اسے اور اس کی بیوی کو دل سے دعائیں دی اور خوشیوں کی، جس پر بہزاد اور ہانی نے دل سے آمین کہا تھا. ہانی انور کا سوچتی مسکراہٹ لبوں میں کچل گئی تھی، کیونکہ کتنی حسین یادیں جڑی تھی اس کی باڈی گارڈ کے ساتھ. باڈی گارڈ؟ تانیہ جی سرفراز کے ساتھ سیاہ میکسی میں وہاں موجود تھی اور اسے ہاتھ ہلاتی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی پاس آئی. ہانی نے چونک کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، چڑیل کہیں گی. جہاں اس کے گھونگھٹ الٹنے پر مسز شمیم سٹ پٹائی تھی، وہیں بہزاد اور تانیہ نے بات سمجھ کر کہکہا لگایا تھا. تانیہ کو شرارت سوچی اور اس نے جھک کر بہزاد کے کان میں کچھ کہا تو ہانیہ تو اپنے باڈی گارڈ کے قریب اسے اپنے باڈی گارڈ کے اتنے قریب دیکھ کر چیخ اٹھی تھی. کیا کہا اس نے ورلڈ مین؟ بغیر آس پاس کی پرواہ کیے وہ بہرام بہزاد ملک کو کالر سے پکڑ کر چلا کر پوچھنے لگی، میڈم کیا کر رہی ہیں آپ؟ بہرام نے سب پر سرسری سی نظر ڈال کر اپنی میڈم کی جانب رخ کیا، جو آنکھوں میں انگارے لیے اسے دیکھ رہی تھی. شٹ اپ، بتاؤ مجھے کیا کہا اس نے؟ اس کے کالر کو جھٹکا دیتے ہوئے جنونی ہو کر پوچھنے لگی. تھینک یو میڈم. آنکھ مارتے اس نے اس کی کمر میں بازو ڈالا اور اسے خود سے قریب کر لیا، جہاں کھٹاک کھٹاک اس کی تصویریں بننا شروع ہو گئی تھی اور وہیں فضا میں سب کے جاندار کہہ کے گونج اٹھے تھے. ول یو مرڈر می؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھا اور پلاسٹک کی رنگ اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا تھا. مسز شمیم ملک اور مسٹر ظفر ان دونوں کی حرکتوں پر ہنس کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہانی نے جتانے والی نظروں سے تانی کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بہزاد کی طرف مڑی. یس آئی ول مرڈر یو. کھلکھلاتے اس نے ہاتھ آگے کیا، جسے تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا اور اس کی انگلی میں پلاسٹک کی رنگ پہنا دی. فرق صرف یہ تھا کہ اس رنگ میں اب اوپر چھوٹی سی ایک اسٹرابری بھی لگی ہوئی تھی. پھر اس نے اٹھ کر اس کی نم آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. تھوڑا تو رحم کر لیا کرو. اتنی ساری انسلٹ پر وہ شکوہ کرتا بولا تو ہانی نے اسے غصے سے دیکھا. میں نے تمہاری منت نہیں کی تھی کہ حق مہر میں اپنی زندگی اور باڈی گارڈ لکھ دو، اب بھگتو تم. واپس چہرے پر گنگٹ کرتے وہ سب کو پھر سے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی. ساری رسمیں اور وعدے نبھانے کے بعد بہزاد جب بیڈ روم میں آیا تو سر پر بھاری گھونگھٹ لیے زیورات سے سجی وہ کوئی حور پری لگ رہی تھی. اسے اس کے سرخ ڈیپ رنگ میں سجے پنکھڑیوں سے لب اس کی تشنگی کو مزید بڑھا گئے. مزید ستم تو یہ کہ اس کی ناک میں پہنی نتھ کا موتی جو شرارتیں کرتا اس کے لبوں کو چھو کر اس کی پیاس کو مزید گہرا کر گیا تھا. ٹھوڑی پر موجود وہ سیاہ تل آج بھی اپنی آب و تاب سے چمکتے اسے چھو کر گستاخیوں پر اکسا رہے تھے. دوسری طرف اسے یوں خاموشی سے اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر ہانیہ بھی گھبرا اٹھی اور انگلیاں آپس میں مروڑتی لب دانتوں میں دبا کر انگلی نظریں جھکائے آنے والے لمحات کا سوچ کر بوکھلائی ہوئی تھی. اس کا وجود اس کی پرتبش گہری نظروں میں گھرا ہوا تھا اور وہ ڈر کے مارے کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی. تبھی جذبات سے چور لہجے میں بہزاد نے اسے پکارا، اسٹرا. پھر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ سہم کر دور ہو کر سکڑ گئی خود میں. یہ آپ کا ملک.
बौखला कर कुछ न समझते हुए उसने साइड टेबल से दूध का गिलास उठाकर उसके सामने कर दिया और उसे देखते हुए बहजाद पहले चौंका और फिर बड़ी मुश्किल से अपना कहका दबा लिया। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। ये कहने के साथ ही एकदम आगे बढ़कर उसके सुर्ख लबों से गिलास लगा दिया कि वो फैली आंखों से देखती फड़फड़ा भी ना पाई थी। अभी कुछ ही देर पहले मिसेस शमीम उसे सबके साथ यहाँ लाकर बिठाकर कुछ नसीहतें तो और कुछ हिदायत कर गई थी। उनमें ये दूध वाला गिलास भी था जो उनके बेटे को पीना था, पर यहाँ तो सब कुछ उलट हो गया था। बहसाद की जगह खुद दूध का गिलास पिए अब वो उसे हैरत से देख रही थी। अब तुम भी पियो बेरी। उसने मुंह साफ करना चाहा कि उसने हाथ थाम कर रोक लिया और उसके नथ मोती को देखा जिस पर दूध की बूंदें लगी थी। हाँ, मैं भी पी लेता हूँ, मैंने खजील से कहते हुए उसने उसकी ठोड़ी को पकड़कर चेहरा ऊंचा किया और आहिस्ता से अपने दहकते लब उसके मोती पर टिका दिए। उसकी इस हरकत पर हानि ने मचल कर उसके चौड़े शोल्डर को थामा था और बहसाद के हाथ की मजबूत उंगलियां घूमती हुई उसकी गर्दन में आई और आहिस्ता से बारीक हार के बैग को खोलने लगी। वो उसके लम्स पर सांस रोके उसकी पेशानी से पेशानी टकराए बैठी थी, जबकि बहजाद मुस्कुराता हुआ अब उसके सारे जेवर उसके वजूद से अलग कर रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी स्ट्रॉ, वो भारी सरगोशी में बोलता उसके नाक से नाक रगड़ने लगा और उसने अपनी बाहों का हार उसकी गर्दन में डाल दिया। बहजाद ने बहुत नरमी से उसके बालों को पुश सब पर फैला दिया था। प्यार करती हो ना अपने बॉडीगार्ड से? वो उसके रुखसार पर नाक फेरता उसकी खुशबू को गहराई से सांसों में उतारता मदहोशी के आलम में पूछने लगा। हादी अभी उसके पूछने पर झीम कर सिमट गई उसके सीने में और फिर बोली, बेरी से करती हो ना प्यार? वो मध्यम शर्माई आवाज में बोली थी। बहजाद ने उसकी खामोशी पर आंखें खोलकर देखा तो आंखें बंद किए उसके हिसार में उसके रहमो करम पर थी। वो मुस्कुराता हुआ उसकी मछली की तरह खुलते हुए बंद होते लबों पर अपने लब रख गया। एक हाथ उसकी कमर में तो दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डालते हुए वो उसके चेहरे पर झुका खुद को सैराब कर रहा था। और हानिया वो निढाल सी होकर उसकी शिद्दतों पर उसके बालों में उंगलियां फंसा गई, जबकि बहजाद अब उसके नकोश को पागलों की तरह छूकर महसूस कर रहा था जैसे सदियों का प्यासा हो। उसकी शिद्दतों के सामने वो बेबस हो गई थी। तभी वो मचल कर गहरे सांस भरती उससे दूर हुई और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। बहजाद मुस्कुराया और उसकी कमर में बाजू डालकर उसे करीब करते हुए उसकी पीठ से बाल हटाए और आगे एक साइड पर करते हुए उसकी सफेद बेदाग गर्दन पर लब रखकर उसे साकित कर गया। बेरी प्लीज मत करो ऐसे, उसे हाथ से पड़ते देखकर रोनी हुई आवाज में कहती मचल कर वो बेड से उतरी कि उसके गोद में पड़े सारे जेवर फूलों पर बिखर गए और वो खुले बिखरे बाल बगैर दुपट्टे के मदहोश करते सरापे के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। क्या हो तुम्हें? उसने परेशान होकर उसकी रूनी सूरत देखी और मोहब्बत से पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा दी और बोली, क्या तुमने शुक्राने के नवाफिल अदा कर लिए बेरी? देखो हम कैसे बिछड़े और कैसे मिले हैं। उंगली चढ़खाती वो बोली। तुम बहजाद मुस्कुराया। मैं तो पहले ही अदा कर चुका हूं जानम, पर अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे साथ भी जरूर अदा करूंगा, क्योंकि उसके जितने शुक्र अदा किए जाएं कम है। वो मुस्कुराता हुआ बेड से उठा तो हानिया फौरन पीछे हटी और भागकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी और बहजाद उसकी हरकतों पर हंसता रह गया। अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखते हैं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है तो ये हाल है, आगे क्या होगा माई स्वीट हार्ट? मुझे तो डर है कि तुम्हें कुछ हो न जाए। वो दुपट्टा उससे पकड़ाता उसकी छोटी सी नाक को छू कर बोला और वो क्या कहती नजर झुकाकर बाथरूम में बंद हो गई। कुछ ही देर में वो दोनों वजू करके जाए नमाज पर खड़े शुक्राने के नवाफिल की नीयत बांधे अपने रब से हम कलाम हो चुके थे। ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था जिसका हानिया खान और बहजाद खान को हमेशा से इंतजार था और आज वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। आज वो अपने रब के शुक्रिया अदा करते अपनी जिंदगी की एक हसीन शुरुआत करने जा रहे थे जिसकी एक पुरनूर सुबह हो गई थी होने वाली थी। उन्हें उम्मीद अपने रब पर यकीन था उनका आगे का सफर खुशहाल गुजरेगा और अब कोई भी मुसीबत कोई तलखी उनके रास्ते में नहीं आएगी। बहजाद से बेरी, बेरी से बहराम, बहराम से बहजाद, बहजाद से बॉडीगार्ड का सफर एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत था। उसने अपने माँ बाप के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था और अपनी स्ट्रॉ को भी वापस पा लिया था।
ظفر صاحب اور مسز شمیم اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے تہجد پڑھ رہے تھے اور اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، تو دوسری طرف میجر جہان اپنے مشن کی تیاریوں میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نفرت کو ہرا کر اپنی محبت سے ضرور انجلین کو پا لے گا۔ جہانگیر بھی ٹرائی کر رہا تھا کہ اب وہ خود باڈی گارڈ بن کر تانیہ کے پاس جائے اور اس کے خواب پورا کرے، پر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کے لیے بڑا خوار ہونا پڑے گا۔ اسے منہ دکھائی کا گفٹ کیسا لگا تمہیں؟ اسے اسٹرابیریز کھاتے دیکھ کر وہ پاس آ کر بیٹھا اور ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ ہاں بہت اچھا، میں وہ انوکھی بیوی ہوں جس کے شوہر نے اسے منہ دکھائی میں اسٹرابیریز کا ڈبہ گفٹ کیا ہے۔ واو! وہ ہنستے ہوئے بولی تو بہزاد بھی مسکرا دیا۔ سارے دن تو تم اسٹرابری کھاتی رہتی ہو، تو میں اور کیا کرتا؟ وہ اس کی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بھی کھائے نا؟ ہانی نے فوراً اسٹرابری سامنے کی تو بہزاد نے تھام لی اور اپنے دانتوں کے بیچ رکھ کر اسے کھانے کا اشارہ کیا کہ ہنی کی سانسیں خشک پڑ گئی۔ وہ کبھی اس کی منتظر آنکھوں میں دیکھتی تو کبھی لبوں کے بیچ رکھی اسٹرابری کو۔ بہزاد نے گھورتے ہوئے اس کی گود سے دوسری اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خود اس کے قریب ہوا کہ وہ جان بچانے کی چھوٹی سی کوشش کرتی بیڈ پر گر گئی، پر اس کے برعکس یہ تو بہزاد کے لیے بہت آسان ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کے سرخ انار ہوتے چہرے کو دیکھتا اس پر جھک گیا تھا۔ مدھم سی سانسیں چھوڑتے ہوئے ہانیہ نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر آنکھیں بند کر کے آہستہ سے منہ کھول دیا تو بہزاد مسکراتا ہوا اس کے دہکتے رخسار سے گھومتا ہوا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور پھر آہستہ سے اس کی مٹھیاں کھول کر اس میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا، اور یہ احساس بہت ہی خوبصورت تھا کہ وہ خود سپردگی کے عالم میں حسین خواب پلکوں کی نوک پر سجائے اس کی سنگت میں ہم قدم ہو گئی تھی۔ ایک دم سے زندگی اسے حسین لگنے لگی تھی، اور اس حسین منظر کو دیکھ کر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ I love you, straw، بہزاد نے سرگوشی کے لہجے میں سے کہا تو وہ بولی، وائلڈ مین، تانیہ تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بے ربط سانسوں کے درمیان کہتی اس کے کہکا لگانے کی ہمیشہ سے وجہ بنی ہوئی تھی۔ نہیں بتا سکتا وہ، کیونکہ بہت پرسنل ہے یہ۔ اسے بازو میں جکڑ کر وہ بولا تو ہنی مسکراہٹ چھپا کر اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں، وہ بھڑک کر بولی تو بہزاد نے کہا، ڈارلنگ اس وقت تو تم اپنی خیر مناؤ اسٹرا، کیونکہ میری ماما کو 25 بچے چاہیے۔ اس کے کہنے پر ہانی نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر اس نے اس کی چیخ کو اپنے لبوں سے سمیٹ لیا تھا۔ تو گائس یہ رہا اس ناول کا اینڈ، ایک خوبصورت اور ہیپی اینڈنگ ہوئی اس ناول کی، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس ناول کو، اور آپ سب کا پیار اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس ناول کو سنا اور میرے ساتھ ساتھ رہے۔ تو ڈیئر لسنرز، ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے سے جڑے رشتوں سے محبت کرتے رہیں۔ اب اپنے ہوسٹ ساحر کو دیجیے اجازت، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔